لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وبالله تعالى نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم میرے محترم دوستوں عزیز و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی، چونکہ ہم کو یہ نعمت پیدائشی طور پر مل گئی، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے اور ہم اس پر کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان جو ہم کو ملا ہے یہ ہمارے لیے کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات ہے۔ ایمان کے نتیجے میں انسان کو خود اپنی عزت نصیب ہوتی ہے، اور ایمان نہیں ہوتا تو انسان خود ذلیل ہوتا ہے۔ اپنی عزت ایمان سے کیسے ملتی ہے اور ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں انسان ذلیل کیسے ہوتا ہے، یہ بات آسانی سے اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب ایمان ہوتا ہے تو انسان صرف اسی کو بڑا سمجھتا ہے جو واقعتاً اس سے بڑا ہے، اور یہ بات ایک باعزت انسان کی علامت ہے۔ اور جب ایمان نہیں ہوتا تو ان کو بھی اپنے سے بڑا سمجھتا ہے جو اس سے چھوٹے ہیں، جو اس کے خادم ہیں وہ ان کی عبادت میں لگ جاتا ہے، جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیتا ہے۔ یہ ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک ذلت کی بات ہے۔ آفس میں کام کرنے والا جو روزانہ آفس کی صفائی کرنے آتا ہے، جب آفس کا مالک اور مینیجر آئے اور مینیجر آ کر اس کو سیلیوٹ کرنے لگے اور سر کہنے لگے، تو یہ مینیجر کے یا تو دماغ کے خراب ہو جانے کی علامت ہے یا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اپنی پوسٹ کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام مینیجر کا نہیں ہے کہ وہ اس کو سیلیوٹ کرے اور سر کہے اور
وہ خود ڈر جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب ایمان نہیں ہوتا تو انسان خود اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، کیونکہ ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں وہ ان مخلوقات کے آگے سر جھکاتا ہے جو مخلوقات اللہ نے اس کی خدمت کے لیے بنائی تھی، اور وہ ان کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ سوال کرتے ہیں، اتعبدون ما تنحتون، جنہیں تم خود تراشتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ پتھر، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہاں تک کہ فرشتے، یہ سب اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے، انسانوں کے کام، ان کی ڈیوٹی ہیں۔ لیکن ایمان جب نہیں ہوتا تو اپنے خادموں کے آگے یہ انسان دن میں 10 بار ماتھا جھکا دیتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، ان سے گھبراتا ہے، ان سے نفع اور نقصان کی امید رکھتا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں کو خدا بنا دیتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو خود اللہ سے ڈرتے تھے۔ کہیں فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، تم ان کی ہی عبادت میں لگ گئے۔ یہ ساری رسوائیاں ہیں ایک انسان کے لیے۔ انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اپنے سے چھوٹے یا اپنے جیسے کے آگے سر جھکائے، کسی کا یہ مقام نہیں ہے۔ مقام کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے بڑے کے آگے جھک جائے۔ میں اکثر مثال سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ بے حیثیت دنیا میں جمادات ہوتے ہیں۔ جمادات ہم سمجھتے ہیں، جو پتھر، زمین، یہ جمادات میں آتے ہیں۔ یہ بالکل پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے اندر۔ پتھر جہاں ہے اگر کوئی اسے نہ ہلائے، ہوا نہ چلے، کوئی زلزلہ نہ آئے، 100 سال کے بعد وہ وہیں پڑا رہے گا۔ زمین ویسی کی ویسی رہے گی۔ سب سے بے حیثیت سمجھے جاتے ہیں جمادات۔ ان سے زیادہ بڑی حیثیت ہوتی ہے نباتات کی، پیڑ پودوں کی، کہ وہ ہوتے تو ایک جگہ ہیں لیکن ان میں نشو و نما ہوتی ہے۔ پتھر تو جس سائز کا ہے اسی سائز کا رہے گا، 100 سال تک ویسا ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دھیرے دھیرے پتھر بڑھ رہا ہے، لیکن پیڑ پودوں میں نشو و نما ہوتی ہے، بڑھتے ہیں، پھل لاتے ہیں، پھول آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ انہی جمادات کو پھاڑ کر یہ نباتات وجود میں آتے ہیں۔ زمین پھٹتی ہے، زمین اپنے کو مٹا دیتی ہے، زمین اپنے کو قربان کر دیتی ہے اپنے سے بڑے کے لیے، یعنی نباتات کے لیے۔ نباتات کے بعد نمبر آتا ہے حیوانات کا، جانوروں کا۔ جانوروں میں نشو و نما بھی ہوتی ہے، وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان میں حرکت بھی ہوتی ہے، وہ ادھر سے ادھر آتے جاتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے ان نباتات کو ان حیوانات کی غذا بنا دیا۔ یہ نباتات قربان ہوتے ہیں حیوانات کے لیے، حیوانات ان کو کھا جاتے ہیں، پیڑ صاف کر دیتے ہیں، پتیاں صاف کر دیتے ہیں، گھاس صاف کر دیتے ہیں، یا طاقتور جانور اپنے سے کمزور جانور کو کھا جاتا ہے۔ اور پھر حیوانات چلتے بھی ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان میں عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ حیوانات کے بعد نمبر آتا ہے انسان کا، کہ انسان میں حرکت بھی ہوتی ہے، نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے اندر شعور بھی ہوتا ہے، عقل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ حیوانات اپنی قربانی دیتے ہیں انسانوں کے لیے۔ یہ ایک سسٹم ہے کہ کائنات میں ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کے لیے اپنے کو قربان کرتا ہے، اپنے سے بڑے کی طاقت کے آگے جھک جاتا ہے۔
مخلوقات میں سب سے بڑا انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ باعزت بنایا ہے. لہذا انسان کے لیے بھی قربانی دینا اور جھکنا صرف اسی کے آگے جائز ہوگا جو انسان سے بڑا ہے. اور چونکہ مخلوقات میں انسان سب سے بڑا ہے، لہذا مخلوقات میں انسان کسی کے آگے نہیں جھکے گا، انسان تو خالق کے آگے جھکے گا. اور خالق وہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. اگر اسے کسی نے بنایا ہے تو پھر وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. شرک صرف یہ نہیں کہ ایک گناہ کا کام ہے یا ایمان کا نہ ہونا یہ ایک کسی اور مذہب کی علامت ہے. شرک انسان کے بے عقل ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ میں کس مقام پر ہوں، یا اپنے مقام کو بھول گیا یا اپنی حیثیت کو بھول گیا. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو انسانیت کے مقام کا احساس دلانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سورج کے آگے جھکتے ہو. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے سورج بنایا ہے. چاند کے آگے جھکتے ہو. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ستارے تو انسانوں کے لیے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں. سمندر کی طاقت کو مانتے ہو تم. اللہ الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، اللہ نے کشتی کو سمندر میں چلا دیا، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو. اللہ نے تمہارے لیے بنایا. کون سی مخلوق تم لے کر آؤ گے جس مخلوق کے آگے تم جھکو گے؟ جب سورج چاند ستارے تمہاری خدمت کے لیے ہیں تو پھر بے جان پتھر، یوں ہی کھڑے رہنے والے پیڑ پودے، ان کو تم خدا سمجھتے ہو. کم از کم اپنی حیثیت تو پہچانو، اپنے مقام کو تو پہچانو. کہاں تمہیں شرک نے پہنچا دیا کہ تمہاری عقلوں پر ایسے تالے پڑے کہ تم اپنے ہی جیسوں اور اپنے ہی سے چھوٹوں کو خدا سمجھ بیٹھے. اور خدا سمجھنے کا مطلب تم نے اپنی طاقت کو بالکل صفر کر دیا اور ان کو اپنا سب کچھ تسلیم کر دیا. جب تم ان کے سامنے سر جھکانے لگے، یہ سر جھکانا اپنی عبدیت، اپنی تواضع، اپنی بیچارگی کے اظہار کا آخری درجہ ہے. آخری درجہ ہے کہ میں نے اپنی پیشانی اور اپنی ناک کسی کے آگے اگر رکھ دی تو اب اس سے زیادہ میں اپنی بیچارگی کا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا. تو اس میں انسان ہی کی کتنی بڑی ذلت ہے کہ انسان اپنے سے چھوٹوں، اپنے خادموں، اپنے نوکروں، اپنے لیے کام کرنے والوں، ان کو اتنا بڑا تسلیم کرے کہ ان کی طاقت کو اس طرح سمجھے کہ اپنے پورے وجود کو ان کے سامنے جھکا دے. اور یہ ذلت انسان کو ملتی ہے شرک کے نتیجے میں. اور جب ایمان آتا ہے تو انسان ان ذلتوں سے نکل کر عزت کی بلندیوں تک پہنچتا ہے. وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے مخلوقات میں مجھے سب سے بڑا بنایا ہے، میں کسی مخلوق کے آگے جھک نہیں سکتا. میں تو جب مخلوق میں سب سے بڑا ہوں تو ظاہر بات ہے میں خالق کے آگے جھکوں گا، مخلوق کے آگے نہیں جھکوں گا. اور دنیا کا نظام یہ بتاتا ہے، انسان عقل لگائے، غور و فکر کرے تو دنیا کا نظام خود یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس جہان کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے اور اکیلا ہے. اس کی کوئی ایک مثال نہیں، دسیوں بیسیوں مثال ہو سکتی ہے. اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو بتانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی. یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ کائنات کی سچائیاں خود
صاف صاف اعلان کر رہی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک اور خالق ہے، اور اس پوری کائنات کا یہ بہترین سسٹم اور یہ جتنی منظم یہ کائنات ہے، یہ کائنات اس بات کا بھی اعلان کر رہی ہے کہ وہ مالک اور خالق ایک ہے۔ اگر اللہ کسی نبی اور رسول کو اور کسی آسمانی کتاب کو نہ بھیجتے اور پھر قیامت میں ہم سے مطالبہ کرتے کہ تم نے کائنات کے نظام کو دیکھ کر میری توحید اور میری وحدانیت کو کیوں نہیں پہچانا، تو اللہ یہ سوال کرنے میں غلط نہ ہوتے۔ تمہیں ہم نے عقل دی تھی، تمہیں شعور عطا فرمایا تھا، تم اس حقیقت تک کیسے نہیں پہنچے کہ اللہ ہے اور ایک ہے؟ یہ تو احسان کیا اللہ نے کہ نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیے، بتانے والے بھیج دیے، اور احسان کیا اللہ نے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اور خاص طور سے نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ فرما دیا، جس میں اس بات کی طرف بار بار متوجہ کیا گیا کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانو۔ گویا یوں کہا گیا، اے انسانوں اپنی حیثیت کو پہچانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھتے تھے مشرکین کو کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، 360 پتھروں کی بنی ہوئی چیزیں، اور ان کو ان لوگوں نے اپنا خدا سمجھ رکھا۔ اور شرک ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ جانتے بوجھتے انسان اپنی ذلت اور رسوائی کے سامان کرتا ہے۔ قرآن نے نقل کیا، میں بارہا شاید عرض کر چکا ہوں کہ ان مشرکین مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا، اور قرآن نے حضور سے کہا کہ آپ پوچھئے ان سے، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھئے کہ تمہیں جو سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت ملی ہے، اس طاقت کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ان سے پوچھئے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، ان سے پوچھئے کہ اس پوری کائنات کا یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان شرک کرنے والوں سے بھی پوچھئے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب بھی یہی جواب دیں گے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دنیا کے نظام کی طرح یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا، تو اللہ فلاں فلاں نیک اور بزرگ لوگوں کے حوالے سے ہی سنے گا۔ انہی نیکوں اور بزرگوں کا یہ نام لیتے رہے، دھیرے دھیرے ان کے مجسمے بنائے اور ان کی عزت شروع کی، یہاں تک کہ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ انہی مجسموں، انہی مورتیوں، انہی بتوں کو یہ خدا سمجھ بیٹھے، اور انہی کے ذریعے سے اور انہی سے یہ مانگنے لگے۔ ورنہ اللہ کی ذات ہے، یہ تو ایسی بات تھی جس کے لیے انسان کی عقل کا صحیح ہونا صرف کافی۔ ایک عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے تھے، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا اور دنیا کے نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی بہت بڑا بیان نہیں کیا، بلکہ اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ایک قلم نکالا، اس کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے اس پر کیا لکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ ہاں لکھا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کسی نے لکھا نہیں ہے، یہ خود بخود لکھ گیا ہے۔ خود بخود کیسے لکھ گیا؟ کہنے نہیں، بات سمجھیے، خود بخود لکھ گیا ہے، اور یہ جو قلم آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے ہاتھ میں، یہ خود بخود بن گیا ہے۔ یہ کاغذ اس طرح لیٹر پیڈ میں خود بخود لگ گئے، یہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ قالین، یہ چادر خود بخود پینٹ ہو گئی ہے۔
یہ چھت خود بخود تیار ہو گئی ہے، یہ سواریاں خود بخود بن گئی ہیں، تو وہ کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کوئی ایسی یہاں نہیں ہے، ایک ماچس کی تیلی، ایک سوئی بھی یہاں ایسی نہیں ہوگی جس کے بارے میں یہ کہا جائے یہ خود بخود بن گئی ہے۔ کہا اچھا، ماچس کی تیلی اور ایک قلم یہ خود بخود نہیں بن سکتا، ایک کاغذ پر چند جملے خود بخود نہیں لکھے جا سکتے، لیکن سورج خود بخود بن گیا، چاند خود بخود بن گیا، ستارے اپنے آپ بن گئے، سمندر اپنے آپ بن گیا، جنگلات اپنے آپ بن گئے، ہوائیں اپنے آپ چلنے لگی، بادل اپنے آپ بننے لگے، پانی اپنے آپ برسنے لگا، انسان اپنے آپ آ گئے، جانور اپنے آپ آ گئے، لاکھوں مخلوقات اپنے آپ آ گئی، یہ سب خود بخود ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی تیلی خود بخود نہیں بن سکتی۔ یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اسی لیے اپنے ہونے کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بیان فرمایا، کیونکہ یہ تو ایک موٹی سی عقل والا انسان بھی اس دنیا کو، کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی طاقت کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ نے بار بار اس کی طرف زور دیا ہے کہ دیکھو ایمان میں پختگی کی اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، کیونکہ شرک میں تم خالق اور مخلوق کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیتے ہو، اور خالق مخلوق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جب خالق کی عبادت ہوگی اور خالق دل میں اترے گا اور خالق سے تعلق ہوگا تو کھرچ کھرچ کر تمام مخلوقات کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی توحید کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کے غیر کو باہر کیا جائے، اسی لیے کلمہ طیبہ میں صرف اللہ الہ نہیں کہا گیا، اللہ معبود ہے، بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ کا آغاز پہلے غیر اللہ کے انکار سے ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ بالکل صاف انکار ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی مخلوق کائنات کی طاقتور سے طاقتور چیز بھی معبود کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، الہ کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ پہلے اپنے پورے وجود کو غیر اللہ کے تأثر سے پاک کرو، اپنے دل سے غیر اللہ کی طاقت کا یقین نکالو، غیر اللہ سے ہونے کا یقین نکالو، غیر اللہ کا تأثر نکالو، غیر اللہ کا رعب نکالو، غیر اللہ کا ڈر نکالو، غیر اللہ کی محبت نکالو، اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر کے پھر کہو الا اللہ، کہ محبت کے لائق ذات، ڈرنے کے لائق ذات، عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایمان کا کمال غیر اللہ کے انکار سے شروع ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی توحید، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ کا جیسا انکار کرنا چاہیے اپنے قول و عمل سے وہ غیر اللہ کا انکار ہم نہیں کر پاتے، اور غیر اللہ کے انکار کے بغیر ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کی توحید ایسی چیز ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی غیر اللہ کا تأثر دل میں آئے گا تو اللہ کی توحید بڑی غیرت مند ہے، ایک سیکنڈ بھی شرک اور کفر کے ساتھ اللہ کی توحید جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان نکل جاتا ہے فوراً، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، فوراً ایمان نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان خالص اپنا وجود مانگتا ہے، خالص، کوئی ملاوٹ ایمان کے ساتھ قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی قرآن میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایک طرف اللہ نے لوگوں کے ایمان کو مانا کہ تم ایمان لائے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم کافر ہو، یہ ہم ہی لوگوں سے خطاب ہے، یہ ہم ہی لوگوں سے خطاب ہے جن کو اپنے ایمان کا اقرار ہے، اور اللہ بھی مانتے ہیں کہ آپ ایمان یہ لائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بعض تقاضے ایمان کے پورے کرتے ہیں، لیکن ابھی تم جھانکو اپنے اندر، جب جھانکو گے تو نظر آئے گا کہ ابھی ایمان کھرا نہیں ہے، ابھی توحید کے جو تقاضے ہیں، اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اسی لیے فرمایا گیا اے ایمان والو آمنو، تم بھی ایمان لاؤ۔
بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لو. دن اور رات اس بات کی جو تاکید کی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے بھی اور اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر کام کرنے والوں سے بھی، کہ اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں اللہ کی کبریائی، اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید، اس کو اپنا اصل موضوع بنائیں. یہ اسی لیے ہے کہ قرآن میں اس کی بہت تاکید ہے کہ غفلت اس سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اتنے سال سے دعوت کا کام کر رہے ہیں یا ہم فلاں کام کر رہے ہیں اور فلاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور فلاں اچھا کام ہمارے ذریعے ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اپنے ایمان پر غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. آخر تک ہر فرد کو اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کے موضوع قرآن میں بار بار آئے ہیں. وہ موضوع کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت ایمانیات ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں ایک ہی واقعہ 4-5 جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سیم واقعہ، وہی واقعات کیوں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا نعوذ باللہ قرآن میں صفحات بڑھانا مقصود ہے؟ نہ، یہ ایک پیغام ہے کہ جن باتوں سے تمہارے ایمان کو تقویت ملے، جن کاموں سے تمہارے ایمان کو تقویت ملے، اپنے ایمان کی تقویت کی مسلسل فکر کرو. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی یہ جو مجلسیں اور مذاکرے ہیں، ان مجلسوں اور مذاکروں کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ وہی پرانی باتیں 40 سال سے وہی تقریریں سن رہے ہیں اور آج تک سن رہے ہیں. اس کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اسی میں ہے کہ جن موضوعات میں ہمارے بڑوں نے ہم کو مقید کر دیا، طے کر دیا کہ ان موضوعات سے عام لوگوں کو باہر نہیں نکلنا، انہی موضوعات میں رہنے میں ہماری حفاظت ہے. اس میں سب سے زیادہ بنیاد بنایا گیا ایمان. اور کیوں نہ بنایا جاتا؟ ہمارے بزرگوں کے سامنے سیرت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا. بارہا میں نے وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے خادم تھے، آپ کے ایک بیٹے کی طرح تھے، وہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اونٹنی پر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی اعظم ہیں، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور دعوت لے کر آئے ہیں، آپ سے زیادہ کمال درجے کا ایمان نہ کسی کا پہلے تھا نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے. اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ آپ کے بہت محبوب بیٹے کی طرح ہیں، آپ کے خاص صحابی ہیں. ایمان دونوں میں مضبوط ترین ہے، ایک صحابی ہے، ایک رسول ہے. اس وقت جو آپس کی گفتگو ہے، جو آپس کا مذاکرہ ہے، حدیث کی کتابوں میں نقل ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ خالص ایمان کی بات کی. آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، پیارے بیٹے کچھ باتیں تم سے کروں، میں تمہیں کچھ سکھاؤں، میں میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کچھ سکھاؤں. احفظ اللہ یحفظک، بیٹے تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پیارے بیٹے تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، تمہیں جب بھی سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو صرف اللہ سے مدد مانگ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور یاد رکھو ساری دنیا مل کر تم کو نفع پہنچانے پر آ جائے، لیکن اللہ نے اگر طے نہیں فرمایا ساری دنیا مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی. یہ ہمارے تبلیغ کے کام میں تقریر کے بہت اہم جملے ہیں، سب حدیثوں سے ہی نقل کیے گئے ہیں. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انس ابن مالک
آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ باتیں دہرانا ضروری سمجھتے ہیں، تو بتائیے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم ان باتوں سے اوبنے لگیں؟ ہمیں تو بار بار اس کا مذاکرہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ اتنا انسان اس کلمے پر غور کرے، اتنا سوچے، اتنا بولے، اتنا اللہ کی طاقت کی آواز لگائے کہ اس کے پورے وجود میں اللہ کی طاقت کا ایسا نور پیدا ہو جائے کہ جب وہ تنے تنہا کھڑا ہو اور پوری کائنات بھی اس کے سامنے ہو تو اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ اس درجے کا ایمان صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جس کے واقعات جو حکایات صحابہ میں یا حیات الصحابہ میں نقل کیے گئے ہیں، اگر ہم نے ان کو محض واقعات سمجھ کے پڑھ لیا اور سن لیا اور یاد کر لیا اور بیان میں سنا دیا تو پھر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں۔ سننے، سنانے اور بیان کرنے اور یاد کرنے کے لیے وہ واقعات نہیں ہیں، وہ واقعات وہ منظر دکھاتے ہیں ہم کو، اور اس منظر کو دکھا کر گویا ہمارے لیے ایک نمونہ رکھتے ہیں کہ یہ ہے ایمان کے درجات، یہ ہے ایمان کا کمال۔ اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے غیبی نظام پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ نے جہنم سے جو ڈرایا ہے، اس کے جو عذابات ہیں ان وعیدوں پر ایسا یقین ہو جس طرح نکلتے سورج پر تم کو یقین ہوتا ہے۔ جب تک اس سے ایسا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہوگا، اللہ کے وعدوں پر نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان نہ اعمال میں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ یقین کے اعتبار سے اس کی کیفیت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور جب ایمان اور یقین اور اعمال یہ کمزور ہوں گے تو پھر دعاؤں سے بھی جان نکل جائے گی، پھر پوری امت تعداد کے حساب سے بڑھتی چلی جائے گی، لیکن امت کا جو رعب اور امت کا جو دبدبہ اللہ نے صحابہ کے ذریعے پوری انسانیت پر قائم کیا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ چھین لیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹیں گی اور مصائب اور حالات اس طرح آئیں گے جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں تو ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تھا نہ، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن تمہارے اندر جو خوف اور موت سے ڈر، گویا اللہ کے وعدوں پر سے یقین اٹھنا، یہ سب تمہاری جب کیفیات بن جائیں گی تو تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تمہاری ہیبت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے گا۔ آج ایسی ہی صورتحال سے ہم دو چار، اور اس کی بنیادی وجہ اور اصل بیماری یہی، ہم اور آپ ظاہری بیماریوں کا علاج تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ وہ بیماری جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ اصل نہیں ہوتی۔ دانے نکل رہے ہیں، بار بار نکل رہے ہیں، آدمی پھر چیرا لگوا دیتا ہے، آدمی پھر چیرا لگوا دیتا ہے، آدمی پھر کٹوا دیتا ہے، لیکن جب کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ دانوں کے چکر میں پریشان ہیں، آپ کی ٹیسٹنگ جب ہوگی اصل وجہ سمجھ میں آئے گی کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، آپ کا شوگر لیول ہائی ہے، اگر اس کا علاج ہو جائے گا تو یہ ظاہری کمزوری تو خود بخود دور ہو جائے گی۔ ہماری اصل کمزوری اس وقت ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رہ گیا، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہ گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور پھر نمازوں میں اس کی سستی ہونے لگے، جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اس کے معمولات میں ایسا فرق آئے کہ سنبھالے نہ سنبھلے، جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اس کے باوجود وہ اپنے تئیں جتنا دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، وہ اس میں کوتاہی برتنے لگے، اور جسے اللہ کی وعیدوں پر یقین ہو وہ کس طرح نمازیں ضائع کر سکتا ہے، وہ کس طرح اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، وہ کس طرح بندوں کے حقوق مار سکتا ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی وعیدوں پر یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے اچھے اعمال کرنا اور برائیوں سے رکنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے،
اور اللہ کے ذات پر اور اللہ کی وعدوں پر اور اللہ کی وعیدوں پر یقین اس لیے کمزور ہوا کہ ہم نے ان باتوں کا تذکرہ اپنے درمیان سے ختم کر دیا، یا اگر تذکرہ کیا تو محض تذکرہ کر کے ہم نے بات ختم کر دی۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ کی طاقت پر، ہم نے کبھی تنہائیوں میں اللہ کی قدرت کو نہیں سوچا، اللہ کی بڑائی کو نہیں سوچا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو متوجہ کرتے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر وقت میری بڑائی پر نظر رکھو، میری طاقت پر نظر رکھو۔ دن کے 5 مرتبہ مائکوں سے اب تو اذانوں کی صدائیں جو بلند ہوتی ہیں، بار بار اس میں متوجہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک اللہ، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ پھر نمازوں میں بار بار اسی تکبیر کا تکرار ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ انسان کا پورا وجود ہر وقت اس استحضار میں ڈوبا رہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ میں مخلوق ہونے کی حیثیت سے اگر سب سے بڑا ہوں تو مجھ سے بھی بڑی ذات اللہ کی، اور مجھے اس کے سامنے جھکنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس کے سامنے فنا کرنا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ تمام چھوٹی مخلوقات نے اپنے کو مٹا دیا، جمادات نے، پتھروں نے، زمینوں نے اپنے کو مٹا دیا، وہ پھٹ گئی، تب نباتات وجود میں آئی۔ نباتات کو حیوانات کچا چبا گئے اور حیوانات کو انسانوں نے کھا لیا، اور انسان کے بعد سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ نے انسانوں سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کوئی تمہیں کچا کھا جائے گا، کوئی تمہیں پھاڑ دے گا، کوئی تمہیں کاٹ دے گا۔ اللہ نے تو بڑے تھوڑے سے مطالبے کیے ہیں کہ مجھ کو پہچانو، میں تم سے بڑا ہوں، میرے سامنے تمہیں مٹنا ہے، میرے دین کے یہ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر تم پورا کرو گے، ان احکامات کو اگر تم پورا کرو گے تو واقعی تم انسان کہلائے جانے کے لائق ہو۔ اور اگر ان تقاضوں سے تم بھاگتے ہو، میرے ان احکامات سے انحراف کرتے ہو اور الگ ہٹتے ہو، تو پھر دیکھ لو نباتات، حیوانات اور جمادات سے بھی زیادہ گئے گزرے، کیونکہ یہ سب اپنے سے بڑے کے لیے قربان ہوتے رہے، یہ سب اپنے سے بڑے کے لیے اپنے آپ کو مٹاتے رہے۔ تم سے بڑا صرف میں تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اسی کو قرآن پاک میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کو رب ماننے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا نفس و شیطان کے شروع کے حملوں کی وجہ سے ابتدا میں آسان نہیں ہوتا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں کہ اللہ کو رب ماننا آسان ہے، اور رب ماننے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ابتدا میں آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں تو آزماتے ہیں، پتہ تو چلے اللہ کے دین کے لیے کون مخلص ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ جب دین کے تقاضوں پر، اللہ کے تقاضوں پر، ایمان کے تقاضوں پر، اللہ کی توحید کے تقاضوں پر انسان عمل شروع کرتا ہے، ابتدا میں حالات پوری طرح سے گھیرتے ہیں، اور اس وقت جب حالات گھیرتے ہیں جو جمتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بعد کے مراحل آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا میں نہیں آسان، اور جو اس وقت کی پریشانیوں سے گھبرا کر فرار اختیار کرتا ہے اس کے لیے پھر وہی گمراہی کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دین کے راستے کے لیے بس محض ارادہ کر لو پھر ہم آسان کر دیں گے، بلکہ فرمایا والذین جاہدوا فینا۔ جاہدہ عربی میں کہتے ہیں مشقت برداشت کرنے، کچھ جھیلنے کو۔ پہلے تم میرے لیے کچھ جھیل کر دکھاؤ تو صحیح کہ میرے ایمان کے دعوے میں تم کتنے سچے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تم نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اب ذرا اس ایمان پر استقامت تو لا کے دکھاؤ، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو تو پورا کر کے دکھاؤ۔ جب یہ کر لو گے لنہدینہم سبلنا، پھر ہم تمہارے لیے اپنے بہت سے راستے کھول دیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سبیلنا نہیں کہا کہ ہم کوئی ایک راستہ تمہارے لیے کھولیں گے، پھر تو ہدایت کے راستے تم پر کھلتے چلے جائیں گے، آسانیاں ملتی چلی جائیں گی۔
گویا تمہاری منزل جنت ہے۔ ایک انسان کو کسی جگہ جانا ہو، کسی شہر جانا ہو، اور وہ ایک ایسے چوراہے پر پہنچے جہاں اس سے کوئی یہ کہے یہ چاروں چوڑے چوڑے راستے ہیں، سب آپ کو آپ کے شہر کی طرف لے کر جائیں گے، انسان کتنا خوش ہو جائے گا کہ کتنی آسانی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے تم میرے دین کے لیے، میرے لیے کچھ برداشت کرو تکلیفیں، پھر مجھ تک پہنچنے کے بہت سے راستے میں تمہارے سامنے کھول دوں، آسان کر دوں گا، اور پھر جب تم ان آسانی کے راستوں پر چلو گے، گویا احسان کا راستہ ہوگا، وہ بہترین راستہ ہوگا وہ تو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ پھر ان اچھے راستوں پر چلنے والوں کے ہر وقت ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ یہ بڑی نعمت ہے۔ ساتھ تو اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کے بھی ہے، ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی بھی ہر ایکٹیویٹی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ یہ وہ معیت ہوگی کہ جس معیت کا تذکرہ حدیث میں ہے، جب اللہ کو یاد کرو گے ایسا لگے گا اللہ تمہارے سامنے ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت جب اللہ کو پکارو گے ایسا لگے گا کہ اللہ جواب دے رہا ہے۔ دعائیں اس وقت نہیں بھی قبول ہوں گی، تب بھی دل کو اطمینان نصیب ہوگا کہ میرے مالک نے میری دعا سن لی ہے۔ میرے لیے حکمت یہ ہے کہ ابھی جس طرح میں مانگ رہا ہوں اس طرح نہ قبول ہو، لیکن مجھے یقین ہے، اطمینان ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا کو، میری طلب کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ انسان کو نصیب تب ہوتا ہے جب دین کے راستے کے کچھ مجاہدے انسان برداشت کرتا ہے، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صحابہ کی زندگیوں میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ جب انہوں نے ایمان کا اقرار کیا، اقرار زبان سے کر لیا، لیکن پھر استقامت دکھانے کے لیے صحابہ کو بہت سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ بعض کو اپنی جان دینی پڑی، بعض کو مال لٹانا پڑا، بعض کو اپنا سب کچھ لگانا پڑا، بعض کو گھر بار قربان کرنا پڑا، بعض کو ہجرت کرنی پڑی۔ یہ صحابہ کے ساتھ پیش آیا، لیکن جب اس استقامت کے راستے پر وہ مضبوطی سے قائم رہے تو پھر اللہ کی طرف سے بعد میں جو نتائج اور حالات سامنے آئے، وہ حالات اور نتائج وہ تھے جس کی امید بھی صحابہ کرام نہیں کر پائے۔ قرآن کے وعدے اترتے تھے تو صحابہ قرآن سمجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے، لیکن ایک عام انسان جو ایمان، مشرکین ہنسا کرتے تھے، کفار ہنسا کرتے تھے کہ یہ قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے دن میں سہانے خواب دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ کیسے وعدے حضور وہی ایمان دیکھتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ پتھر توڑ رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور اس وقت حضور فرما رہے ہیں تمہارا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے قدموں میں پڑے۔ اب انسان سوچے ذرا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو پتھر پیٹ پر ہیں، اتنی شدید بھوک ہے کہ کلاڑی اٹھ نہیں پا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کاہے کی دے رہے ہیں؟ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں، کہ اللہ ان طاقتوں کو زیر کر کے ان کے خزانوں کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدے تب پورے ہوتے ہیں جب انسان استقامت کے راستے پر قائم رہتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ استقامت کے راستے پر جب انسان قائم ہوتا ہے اور مضبوطی سے جمع رہتا ہے، سخت سے سخت حالات بھی انسان کو اللہ کے احکامات سے ہٹا نہیں پاتے، اللہ کی نافرمانی پر لا نہیں پاتے، اور وہ اپنے جان مال کی بازی لگاتا رہتا ہے، دین کے لیے قربانیاں دیتا رہتا ہے۔ جو صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، جو مال جو وقت عطا فرمایا ہے، وہ سب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے قربان کرنے کی ٹھان لیتا ہے، تو پھر انسان کے لیے ایسے حالات سازگار ہوتے ہیں کہ جب حالات ایسے آ جائیں کہ انسان کو ایسا لگنے لگے کہ پتہ نہیں اب میں بچ بھی پاؤں گا یا نہیں، ان موقعوں پر بھی اللہ اسے یاد رکھتے ہیں، اور ان موقعوں پر بھی تسلی اور دلاسا دینے کے لیے فرشتوں کی جماعتیں اللہ اس پر اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا۔ اس وقت
سامنے کے جو مراحل ہیں اور یہ جو سامنے کی منزل ہے، قبر کی منزل اور آخرت کی منزل، ان منزلوں کا کوئی خوف تم نہ کرو، اور دنیا میں جو کچھ تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کا کوئی غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری ہے اب تمہارے لیے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ ایمان پر استقامت کے نتیجے میں انسان کے آخری وقت تک اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی رہے گی، اللہ کی طرف سے اس کو بشارتیں ملتی رہیں گی، اس کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور ان ساری چیزوں کی کڑیاں جا کر اسی پر ملتی ہیں کہ ہم کتنے اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، اللہ پر یقین میں کتنے مضبوط ہیں، اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم خود اپنی حیثیت کتنی پہچانے ہوئے۔ اگر ہم بے حیثیت ہیں اور ہم نے اپنے کو ذلیل کرنے کی ٹھان رکھی ہے تو پھر ہم اپنے ایمان سے غافل ہو جائیں، لیکن اگر ہم باعزت ہیں اور اگر ہم عزت کی منزلوں پر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازم ہوگا کہ صرف ایمان ہی کا راستہ ہے جو انسان کو انسان کی عزت عطا کرتا ہے، باقی اور راستوں سے انسان اپنی حیثیت سے گرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ایمان کا راستہ اس کو مل جاتا ہے تو انسان اتنی مشکلوں سے، اتنے جھنجھٹوں سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس کا اس کو بھی تصور نہیں ہے۔ انسان کسی بھی حال میں ہو اسے اپنے ایک ہی مالک کے سامنے جھکنا ہے، خوشی کے حال میں ہے تو اسی مالک کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی تکلیف ہے تو اسی مالک سے صبر مانگنا ہے، اسی مالک سے اپنے حالات کی درستگی کی دعا کرنا ہے۔ انسان کو راحتیں ملی ہوئی ہیں تو اسی اللہ کے آگے شکر کے سجدے کرنا ہے، اور انسان کو کسی تکلیف میں اس کے مالک نے اگر مبتلا کیا ہے تو اسی اللہ سے ان حالات سے نکلنے کی دعا کرنا ہے۔ اچھے حالات میں یہ یقین انسان کے پیر زمین پر رکھتا ہے کہ یہ اچھے حالات میرے اوپر میری طاقت اور میری صلاحیت کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ میرا یقین ہے کہ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں اچھے ہو یا برے سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ نے مجھے کوئی طاقت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو یہ صرف اللہ کی دین ہے، میرا اپنا ذاتی اس میں کوئی کمال نہیں۔ ایک اللہ پر ہونے کا یقین انسان کو تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بچاتا ہے، اور جب اللہ پر یقین نہیں ہوتا تو انسان اکڑ میں مبتلا ہوتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ جو حالات ہیں، جو نتیجے ہیں ان کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، میرے کرنے سے یہ ہوا، میری محنت سے یہ ہوا، میری کوششوں سے یہ ہوا، میرے غور و فکر سے یہ ہوا۔ اسی طرح جب حالات برے ہوتے ہیں، جب ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی ان حالات کو دور کرنے والا ہے۔ میں اللہ ہی سے مانگوں گا، اللہ ہی سے کہتا رہوں گا، اللہ ہی کے آگے آنکھیں آنسو بہاتا رہوں گا، اور اللہ ہی ان حالات سے مجھے نکالے گا، اور ان حالات میں جو تکلیفیں بھی میرے اوپر آئیں گی مجھے اس پر اللہ کے یہاں اجر ملے گا، مجھے اس پر اللہ کے یہاں انعام ملے گا۔ یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ نفسیات ہے جس کے نتیجے میں سخت سے سخت حالات میں بھی انسان کی نہ زبان بہکتی ہے، نہ انسان کا دل بہکتا ہے، نہ انسان پاگل ہوتا ہے، نہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ انسان خودکشی کرتا ہے، بلکہ وہ اس بات پر یقین اس کا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اس انسان کو اپنی جگہ پر کھڑا رکھتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اور آخرت کے اعتبار سے ایمان کی کتنی بڑی نعمت ہے، سالوں سے ہم سن رہے ہیں، اور اس کے بہت سے مضامین ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ آخرت کے دن سارے اعمال ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ طیبہ ایک ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ اس کلمے کے اندر وہ جان ہے، اس کلمے کے اندر وہ وزن ہے، اس کلمے کے اندر وہ طاقت ہے کہ یہ ان سارے اعمال کو دبا دے گا، ان سارے اعمال کو بے وزن کر دے گا، اور یہ کلمہ وزنی ہو کر سامنے آئے گا۔
یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلمہ ہم تک پہنچا، اور اس کلمے کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنے دل سے، دماغ سے، پورے وجود سے اللہ کے غیر کو نکال کر اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہی، اس کو تسلیم کریں اور اپنے ہر عمل میں اس کا خیال رکھیں کہ مجھے اللہ کے پاس جو احکم الحاکمین ہے، جو آخرت کے دن کا مالک ہے، اس کے پاس پہنچنا ہے اور اپنی زندگی کے ان تمام اعمال کا جواب اسی مالک کے حضور میں دینا ہے۔ اور پھر اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، جس کا تقاضا خود میرے اوپر سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے اللہ کے اس دین پر چلنے والا بن جاؤں۔ اس کلمے کا سب سے بنیادی تقاضا مجھ سے یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کو رب مانا ہے تو اس کے تمام احکامات کی میں فرما برداری کروں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا ہے تو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے میں رک جاؤں۔ اس کو پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی کو اس کلمے کے تقاضے کے مطابق بنانا، اور اسی کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو اسی کلمے کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ کام لے کر بھیجا تھا کہ اے نبی جائیے اس دنیا میں اس کلمے کی آواز لگائیے، اس کلمے کی پکار لگائیے اور دنیا کے ایک ایک انسان کو بتا دیجئے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے غیر کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اللہ کے غیر کے آگے منتیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، ان سب کا رخ غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف کیجئے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی کبریائی کی آواز لگائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبیوں اور رسولوں نے یہی کام کیا۔ انسانیت کو شیطان بہکا دیتا تھا، شیطان ان کو شرک اور کفر کی طرف لے کر جاتا تھا، نبی اور رسول آتے تھے اور انسانیت کا رخ کفر اور شرک سے ہٹا کر اللہ کی توحید کی طرف کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے سارے انسانوں جناتوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ نے آواز لگائی، اللہ نے قرآن میں آواز لگوائی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور نے آ کر یہی آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی طاقت کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ محنت نبی کرتے رہے، اس کے نتیجے میں نبی کو صحابہ جیسی جماعت ملی، پھر صحابہ نے یہی کام کیا، صحابہ نے دنیا کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، اللہ کی طاقت کی طرف آؤ، اور تھوڑے سے عرصے میں یہ دعوت صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے، صحابہ کی محنتوں کی وجہ سے، صحابہ کے راتوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور ان کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچایا، دنیا کے کونے کونے تک حضرات صحابہ کرام گئے، اسی دعوت کو لے کر گئے، اسی کلمے کو لے کر گئے، ایک ایک انسان کے تھوڑی میں ہاتھ ڈالا، ایک ایک کی خوشامد کی، ایک ایک کو بتایا کہ غیر اللہ سے اپنا رخ ہٹا کر اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، اس کلمے کو سمجھو، اس کلمے کی حقیقت کو سمجھو، اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرو۔ اور مختصر سے عرصے میں اللہ نے صحابہ کی محنتوں کو، صحابہ کی کوششوں کو، صحابہ کی راتوں کی دعاؤں کو، صحابہ کے اخلاص کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک دنیا میں اسلام پہنچا، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام کی زیر سایہ آنے لگے، اور پھر صحابہ سے منتقل ہوتا ہوتا یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اسی ذمہ داری کے ساتھ پہنچا ہے جس ذمہ داری کے ساتھ صحابہ تک پہنچا تھا۔ صحابہ نے حضور سے براہ راست سنا تھا اور وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ چونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا، اس لیے اب انسانوں تک یہ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور اس ذمہ داری کو سمجھ کر آواز لگائی تو اللہ نے ان کی آواز میں جان ڈالی۔ اللہ
آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے، اللہ آج بھی اسی قدرت کے ساتھ ہے۔ صحابہ جیسا درد اور صحابہ جیسی فکریں اور صحابہ جیسی فکریں اور صحابہ جیسی راتوں کی دعائیں کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جو بندے جب بھی ان جذبات کے ساتھ اٹھتے ہیں، اللہ نے وہ آواز دکھائی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی وہ آواز بھی صحابہ کی آواز کی ایک نقل تھی، ان کا وہ درد صحابہ کے درد کی ایک نقل تھا، ان کی وہ فکریں صحابہ کی فکروں کا ایک نمونہ تھی، ان کی وہ راتوں کی دعائیں انہی دعاؤں کا ایک نمونہ تھی کہ اللہ نے ذرا سے وقت میں آواز کو دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک پہنچا دیا، اور دنیا کے بسنے والے ایک ایک انسان تک اور دنیا کے بسنے والے تمام ممالک تک اللہ نے ان آوازوں کو پہنچایا۔ اور آج بھی ان بزرگوں کی ان محنتوں اور ان کوششوں کا نتیجہ یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ جس وقت دنیا میں اتنے سخت حالات ہیں کہ سفر کرنا مشکل ہے، کہیں آنا جانا مشکل ہے، کسی کا کسی سے ملنا مشکل ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے رائے ون میں جب اجتماع ہوا تو دنیا کے 81 ممالک سے ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور مجمع کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ میں پورا اجتماع کروایا بھی نہیں جا سکا، 2 الگ الگ تاریخوں میں اجتماعات کرنے پڑے تاکہ پوری دنیا سے آنے والے مجموع کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس آواز کو کیسی قبولیت عطا فرمائے، اللہ اسی طاقت کے ساتھ آج بھی ہے، اللہ اسی قدرت کے ساتھ آج بھی ہے، اللہ اسی جلال کے ساتھ آج بھی ہے۔ ہم اگر صحابہ والا درد لے کر ہم زائر صحابہ نہیں بن سکتے، صحابہ تو ایک خاص اللہ کی طرف سے مقبولیت کے مقام پر تھے، ہم ان کی نقل کر سکتے ہیں، اور اللہ کو نقل کرنے والے بندے ہی پسند ہیں۔ ہاجرہ کی سنت کا اللہ نے نقل زندہ کروا دی، اسماعیل علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی نقل اللہ نے زندہ کروا دی۔ یقیناً جو اللہ حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی نقل کرنے والوں کو نوازتا ہے، ان کے محبوب نبی کی محبوب امت اور ان کے محبوب ساتھیوں کی جو نقل کرے گا، اور ان کے درد اور فکر اور ان کی دعوت اور ان کی آواز کی جو نقل کرے گا، اور راتوں کی ان کی دعاؤں کی جو نقل کرے گا، اللہ اس کی آواز میں جان ڈال دیں گے، اللہ اس کی آواز میں تاثیر ڈال دیں گے، اللہ اس کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے، اور دنیا میں ظاہری طور پر اس کی آواز پہنچے نہ پہنچے، اللہ کے عرش تک اس کی آواز ضرور پہنچے گی، اور ان آواز پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ کمی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کمزوری اور کمی ہماری طرف سے ہے۔ ہمارے اندر وہ فکریں اگر پیدا ہو جائیں، وہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، وہ درد اگر پیدا ہو جائے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا وہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو اللہ ہمارے ذریعے بھی اور ہم سے بھی دین کا کام پوری دنیا میں لیتا چلا جائے۔ اس کے لیے ہمت کر کے اور ارادہ کر کے بتائیے انشاءاللہ کون ان فکروں کے ساتھ، اس دعوت کو لے کر، اس کلمے کو لے کر، جس کو لے کر صحابہ اٹھے اور جس کو لے کر انبیاء اٹھے، اس کلمے کو اور اس کی دعوت کو لے کر کون دنیا کے انسانوں تک پہنچنے کی نیت اور ارادے کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمت کر کے اپنے اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں۔ بتا بھی 5 تاریخ سے انشاءاللہ اپنے یہاں سے جماعت جائے گی۔ محمد فرقان جن شخصوں کا نام پرانے رکھے ہوئے ہیں وہ حضرات بھی کھڑے ہوتے ناموں کا اظہار کرو۔